اللہ تبارک و تعالیٰ نے الطلاق مرتان کہا، طلاق 2 مرتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تیسری طلاق کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ طلاق 2 مرتبہ۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب تم چاہو تو اس کو اچھائی کے ساتھ روک لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے اس کو جدا کرو۔ مسئلہ صاف نہیں ہوا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر طریقہ یہ ہے کہ ایک دم 3 طلاق دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، یہ 3 طلاق تجھے، یوں کہتے ہیں۔ بالکل غلط طریقہ، جو چیز غلط ہے ہم اسے غلط کہیں گے۔ قرآن نے کہا طلاق مرتان، 3 کا تو ابھی نام ہی نہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایتیں ملتی ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے تھے کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے۔ کتنی؟ ایک۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دیے جانے کا کیا مطلب؟ میں نے بتلایا تھا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے کچھ مختلف بنایا، لہٰذا ان کے لیے مہینے میں کچھ ایام ایسے ہیں جس میں اللہ کی عبادت سے بھی ان کو روک دیا گیا، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں ناپاکی کے دن، اور باقی دن پاکی کے ہیں۔ تو حضرت صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ طلاق دی جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے یہاں تک کہ 3 ناپاکی کے ایام گزر جائیں۔ 3، جیسے ہی وہ 3 گزریں گے طلاق اپنے آپ قائم ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب مجھے ایک بات بتلائیے کہ کسی نے آج طلاق دی 3، تو عورت کو اتنی مدت تک گھر میں کسی گھر میں زندگی گزارنی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ پڑے گی نا۔ اور ایک دی تب بھی یہی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تب بھی اسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے، تب بھی اس کو 3 ناپاکی کے ایام گزارنے پڑیں گے، اور 3 گزرتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ اب اسے پھر الگ سے نہیں کرنا پڑے گا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے کر لے۔ تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ بتائیے کیا بہتر ہے؟ اس لیے کہ عورت کو تو ہر حال میں وہ ایام گزارنے ہیں نا گھر کے اندر۔ 3 دی جائے یا 1 دی جائے، اگر 1 دی جائے یا 2 دی جائیں اور چھوڑ دیا جائے تو ابھی 3 مہینے، یعنی وہی 3 مہینے گزرنے سے پہلے پہلے شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اسے واپس لوٹا لے بغیر نکاح کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ پہلے 3 طلاق دیتے ہیں، پھر مفتیوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں کہ جی کیا کریں، کوئی راستہ نکال دو جی، کوئی طریقہ نکال دو۔ گھر والے بھی خاندان والے بھی پریشان پھرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے 3 دینے کی؟ 1 دو اور چھوڑ دو۔ اگر لوٹانے کی شکل بن جاتی ہے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوٹا لو ایسے ہی، سمجھ رہے ہیں؟ پریشان ہونے کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں۔ 2 دی تب بھی یہی حالت ہے، 1 دو یا 2 دو، بات ایک ہی، لوٹانے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 3 مہینے گزر بھی گئے اور طلاق واقع بھی ہو گئی، پھر لوٹانے کی بات آ جائے تو کچھ نہیں کرنا، دوبارہ نکاح پڑھا لو۔ اگر 1 دی تھی یا 2 دی تھی، یہ تو تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم 3 دیتے ہو۔ قرآن نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ جناب عالی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاقیں دے چکے ہیں اور پھر بیوی ساتھ رہ گئی، اور 3 دے چکے ہیں۔ میں اس پر بات کروں گا آگے کہ وہ 3 والی جب آیت آ رہی ہے تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہیں وہ 2 ہیں، 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب جب تم نے 2 دفعہ یا 1 دفعہ طلاق دی تھی، حضرات صحابہ کا میں نے عمل ابھی بیان کیا تھا، کیوں اللہ نے حد بیان کی کہ 2 ہی دینا بہتر ہے، اس سے زیادہ مت دینا، بلکہ اچھا تو یہ ہے کہ 1 ہی پر اکتفا کیا جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ دینی ہے تو 2 بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے مرتان کہا کہ زیادہ سے زیادہ 2، 1 دو یا زیادہ سے زیادہ 2، 3 مت دو، اس لیے مرتان کہا۔ اچھا ایک چیز اور، مرتان کہا
میں کسی کو 2 روپے دیتا ہوں، ایک ساتھ 2 روپے دیتا ہوں، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ 2 دفعہ دیے ہیں، یا یوں کہا جائے گا 2 روپے دیے؟ ایک ہی دفعہ دیے ہیں نا، ایک ہی دفعہ میں 2 روپے دیے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے 2 دفعہ 2 روپے دیے ہیں تو کیا مطلب ہوگا کہ پہلے ایک دیا پھر بعد میں دوسرا دیا، یہی تو مطلب ہوگا نا، جبھی تو 2 دفعہ ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 روپے ایک ساتھ دیے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ ایک ایک روپیہ الگ الگ دیے گئے ہیں، 2 دفعہ دیے۔ تو قرآن نے کہا مرتان، یہاں ایک چیز کی طرف اور اشارہ ہے۔ دیکھیے میں یہ باتیں اس لیے کہہ دیتا ہوں بیچ بیچ میں کہ نوجوانوں کا ذہن خراب کرنے والے لوگ گھوم رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں قرآن اپنے آپ سمجھ لیں گے ہم۔ بھئی یہ باریکی ہے کون بتائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے مرتان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی آپ کو ترجمے میں ملیں گی یہ باتیں؟ یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ کتنا بھی آپ زور لگا لیجیے آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی سوائے علماء کی۔ یوں کہتے ہیں علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہر جگہ ترجمہ موجود ہے، اپنے آپ پڑھ لو۔ میں یہ نقطے بتا رہا ہوں۔ مرتان کہا، مرتان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہیں 2 دفعہ، یہ نہیں کہ 2 طلاق۔ جو طریقہ قرآن بتا رہا ہے طلاق کا، وہ کہہ رہا ہے 2 دفعہ۔ 2 دفعہ کا مطلب اس کی تفسیر میں محدث مفسرین اور حضرات صحابہ کا عمل سب لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاکی کے اندر ایک دی جائے، پھر 1 مہینہ انتظار کیا جائے، دوسری پاکی میں دوسری دفعہ طلاق دی جائے، اگر 2 دے دی ہیں تو ایک ساتھ نہ دی جائیں، ایک پاکی کے زمانے میں نہ دی جائیں، اس لیے مرتان کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 دفعہ یعنی 2 الگ الگ وقت میں طلاق دی جائیں، اور 2 الگ الگ وقت ہیں، 2 پاکی، یعنی ایک پاکی میں طلاق دی، پھر ایک ناپاکی کا زمانہ آیا، پھر جب دوسری پاکی آ گئی تو اس میں پھر دوسری دفعہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مرتان کا 2 طلاق یا 1 طلاق کسی نے دے دی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب اس کو اختیار ہے یا تو اسے اپنے نکاح میں روک لے اچھائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ۔ قرآن صریح ہے، اچھائی کے ساتھ نکاح میں روک لے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو الگ کر دے احسان کے ساتھ۔